إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعن عبد الله بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے آپ کو اس پوری کائنات کو پیدا کیا، خالق مالک اور مدبر ہے۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں سے یہ دین اسلام مشق اور آپ تک پہنچا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کے موضوع پر، جمعے کے دن جس عنوان کے تحت یا جس ٹاپک کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، وہ جہیز کی شرعی حیثیت اور اس کے نقصانات کیا ہیں، یعنی جسے ہم کٹگل بولتے ہیں۔ کٹگل اسلام کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کٹگل دینا جائز ہے؟ یا کٹگل کی وجہ سے جو معاشرے پر نقصانات ہونے والے ہیں ان پر انشاءاللہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ خطبہ رسول اللہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 پر 4 ہے، جس میں اللہ رب العالمین ایک بہت ہی پیاری بات بتا رہا ہے نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے۔ قوام کہتے ہیں ذمہ داری لینے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ اسی سے اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کی ذمہ داری لیے ہوئے اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ
ذمہ دار بنایا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس ذمہ داری کے، اس نگران کے، اس فوقیت کے اللہ رب العالمین نے دو وجہ بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے جو اللہ رب العالمین بعض کو چھوڑ کر بعض پر کرتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. جو دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے اسے بتلایا ہے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں کو برتری دینے کا جو دوسرا سبب اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، برتری اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے مرد کو اللہ رب العالمین نے عورت کے اوپر برتری عطا کی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو جہیز رقم کا مسئلہ ہے، کیا اسلام میں اس کے بارے میں کوئی تعلیمات ہیں؟ کیونکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک کمپلیٹ زندگی گزارنے کا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین اسلام ایک مکمل دین ہے. اس میں زندگی کے ہر گوشے پر، ہر پہلو پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زندگی کے خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر موقع پر زندگی کے ہر پہلو پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کیا ہے؟ مکمل ہے. یعنی ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کی زندگی میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں، اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی بھی خوشیاں آتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسی وجہ سے مشہور حدیث ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، چونکہ پہلے فارس سے آئے تھے، انہوں نے کئی دین بدلے تھے، انہوں نے کئی دین، پہلے مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، اس کے بعد عیسائیت کو قبول کیا، ہوتے ہوتے مدینہ کے یہودیوں کے ہاتھ لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے، اور جیسے جب انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نبی مدینہ آ چکے ہیں تو آ کر اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں. تو اس وقت جب وہ ایمان لاتے ہیں، چونکہ یہودیوں سے ان کا تعلق تھا، پہلے سے ان سے جڑے ہوئے تھے، ایک یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے، ان کی کھلی اڑاتے ہوئے کہ کیا جی تمہارے نبی کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ بیت الخلا کے آداب کے بارے میں بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نام اجل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بیت الخلا کے آداب بھی سکھاتے ہیں. اللہ استقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم جب بیت الخلا جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف اپنا منہ یا پیٹ نہ کریں. یعنی جو اس دین اسلام انسان کی ایک چھوٹی سی ضرورت کے بارے میں بتایا ہے، کیا وہ اسلام انسان کی جو ایک اہم ضروریت ہے، جسے اسلام کی ضروریات خمسہ میں سے ایک کیا ہے؟ عزت، نفس کی حفاظت کرنا، جس کا تعلق انسان کے شادی سے ہے، ازدواجی زندگی سے. کیا اسلام اتنی بڑی بات کو چھوڑ دیا ہوگا؟ کیا اسلام اتنی بڑی بات کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، بلکہ اسلام نے شادی کے مسئلے پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. شادی کے مسائل پر انسان کو سیٹسفیکیشن ملنے کے حد تک اسلام نے ہمیں تعلیمات بتلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، کہ ایک عورت سے ایک انسان اس دنیاوی زندگی جو شادی کرتا ہے وہ 4 بنیادوں پر کرتا ہے. لمالہا، اس کے مال کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولنسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کے دین کو دیکھ کر. فاظفر بذات الدین، اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، سکون کی زندگی چاہتے ہو، آرام کی زندگی چاہتے ہو، تمہاری ازدواجی زندگی خوشی سے گزارنا چاہتے ہو، فاظفر بذات الدین، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دینداری کو چننا چاہیے، دینداری کو دیکھنا چاہیے. اگر دینداری کو دیکھ کر تم نے شادی کی تو تمہاری شادی اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا. تو اسلام نے ہمیں واضح تعلیمات دے دی، اور اللہ رب العالمین نے شادی کے بعد کس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اسے سورۃ الحشر میں بیان فرماتا ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ شادی کے وقت جو خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، جو خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے
سے نوازا ہے، اس کی زندگی میں اللہ نے اس کا ہاتھ کھلا رکھا ہے، لیکن خصوصیات جتنا چاہے وہ خود اپنے مال سے خرچ کرے، بیوی کے مال سے نہیں، جوڑوں کے مال سے نہیں، سسرال والوں کے مال سے نہیں، لیکن خصوصیات من سعتی ہی اپنے مال سے ہی کی زمین مذکر کی طرف لوٹتی ہے، مرد کی طرف لوٹتی ہے کہ اپنے مال سے خرچ کرے، اپنے بیوی کے مال سے نہیں، اپنے بیوی کے گھر والوں کے مال سے نہیں، کٹلب کے مال سے نہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اب جو انسان جسے اللہ رب العالمین نے نہیں نوازا ہے یا کم دیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے جتنا نوازا ہے، جتنا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ کی آمدنی اٹھلے ہو، آپ روپیہ خرچ کریں، نہیں، اللہ جو ہے انصاف کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مالداری ہے، اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اپنی مالداری کے حساب سے آپ خود خرچ کرو، اور اگر مالداری نہیں ہے، تنگدستی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے، جتنی چاہ ہے اتنا پیر پھیلاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اور اس سے پہلے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے متعلق میں بتا دیا کہ شادی میں جو خرچ کرنے کی ذمہ داری آتی ہے وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے، نہ کہ عورت کے گھر والوں کی۔ اچھا، جب دین اسلام میں نکاح کے بارے میں اتنے واضح تعلیمات ہیں، اسلام نے اتنے واضح طور پر بتلا دیا ہے، تو اس کے باوجود اب یہ جہیز کی رسم، جو کٹلب کی رسم ہے، آخر یہ رواج ہمارے اندر کہاں سے آیا؟ اسلام کا رواج تو نہیں ہے۔ اسلام نے بتا دیا کہ اسلام میں جو شادی کے احکام بتائے ہیں اس میں کیا ہے؟ شادی کے لیے ایجاب و قبول ہونا، لڑکے لڑکی کی رضامندی ہونا، ایک ولی کا ہونا، 2 گواہوں کا ہونا، اور دولہا جو ہے ولیمہ کرانا۔ اس کے بارے میں اسلام نے واضح تعلیمات دے دی ہے۔ کہیں اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکی والے نکاح کا کھانا کھلائے، لڑکی والے دولہے کو جو ہے لڑکی آ رہی ہے تو اس کے لیے گھر میں اس کے فرنیچر کا انتظام کریں، اس کے لیے بیڈ کا انتظام کریں، الماری کا انتظام کریں۔ اس کے بارے میں اسلام نے کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی بات نہیں بتلائی ہے۔ جو ذمہ داری بتلائی شادی کے وقت کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے۔ تو اب یہ رسم، یہ رواج ہمارے اندر کہاں سے آیا؟ چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو انسان معاشرتی طور پر رہتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ہمیں مسلمان ہیں تو اس وجہ سے جاؤ جنگلوں میں رہ جاؤ، پہاڑوں میں رہ جاؤ، لوگوں سے کٹ کر رہ جاؤ۔ اب معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک ہندوانہ رسم ہے، جہیز کٹلب ایک کون سی رسم ہے؟ ایک ہندوانہ رسم ہے، یعنی ہندوؤں کے پاس ان کے مذہب میں یا ان کی تعلیمات کے حساب سے لڑکی جب شادی کر کر الگ ہو جاتی ہے تو لڑکی کے والدین کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، ان کی جو وراثت ہوتی ہے، اس میں سے اسے سائڈ میں ہٹانے کے لیے، اس کے حق کو ہڑپنے کے لیے، اس کے حق کو مارنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک راستہ اپنایا۔ وہ راستہ کیا اپنایا؟ کہ کیا ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو ہم اسے کچھ کٹلب دے دیں گے، اس کی وجہ سے اس کی وراثت سے ہم اس کو محروم کر دیں گے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے۔ تو ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوؤں کے دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ رسم اپنائی۔ پہلی بات، اسلام نے وراثت کا مکمل نظام ہے کہ اب دیکھیے جب انہوں نے یہ رسم اپنایا تو جس طرح لڑکی کی شادی میں خرچ ہوتا ہے ویسے لڑکے کی شادی میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بہانہ ہیلے بازی کے طور پر اسے اپنایا تھا اور ہم نے ان کے دیکھا دیکھی چنا ہوگی، ہم نے بھی اسے اپنا لیا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو انسان کسی دوسرے انسان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کہ کل قیامت کے دن وہ کافر کے ساتھ اس کا انجام ہو؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے کہ کل ہمارا انجام کافروں کے ساتھ ہو، اللہ ہمیں کافروں کے ساتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کرے، ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے؟ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے؟ نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ رسم شریعت کے نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہیز شریعت میں نہیں ہے، جہیز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ چیز ہم نے ہندوؤں سے حاصل کری، اسے ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، اب بعض لوگ جو قائل قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں جوروں کا مال کھانے کی فکر ہوتی ہے، بیوی کا مال کھانے، بیوی کے مال پر پلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ کیسا مولوی صاحب تمہیں بول رہے جہیز شریعت میں نہیں ہے؟ نہیں نا، ہمارے پاس ایک دلیل ہے جس میں کیا ہے شریعت سے جہیز لے سکتے۔ دلیل کیا لاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے واقعے کو لاتے ہیں۔ کسے لاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شادی کے واقعے کو لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی
برتن ایک چادر وغیرہ دی، اللہ کے نبی جہیز دیے، اس وجہ سے ہمیں بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر سیرت کا صحیح مطالعہ کرتے رہتے، اللہ کے نبی کی زندگی اگر صحیح طور پر پڑھے ہوتے تو ان کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جو انہیں یہ چیزیں دی تھی یہ اپنی طرف سے نہیں دی تھی۔ یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں دی تھی، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر حضرت علی نے دیا تھا اسی مہر سے خرید کر یہ چیزیں دی تھی۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور دوسری بات، اگر مان لیں، جبکہ نہیں ہے، اگر مان لیں کہ اللہ کے نبی نے دی ہوئی تھی چیزیں تو کیا شادی کر رہے تھے بیٹی کی طرف سے دی؟ کیا میری بیٹی جا رہی ہے، کیا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو یہ چیزیں دی؟ نہیں رہتا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن ہی میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دادا آپ کی کفالت کرے، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کو جوان ہونے تک آپ کی کفالت کرتے رہے، اور چونکہ حضرت ابو طالب کے بہت زیادہ بچے تھے، جب اللہ کے نبی جوان ہو گئے آپ خود کمانے لگے تو آپ کے اندر یہ فکر ہوئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی تھی کہ جو تنگدست ہے، جو پریشان ہے ان کی مدد کرنا، تو اس وقت اپنے چچا حضرت فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مشورہ دیتے ہیں، چچا ہم کیا کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو میرے چچا ہمارے بھائی میرے چچا ہیں ان کے بہت زیادہ اولاد ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ان کے ایک بچے کو آپ اپنی کفالت میں لے لو اور ایک جنے کو کیا کرتا ہوں میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا تھا، تو حضرت علی کے ذمہ دار کفیل کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس حیثیت سے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے دیا ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہے، جبکہ حالانکہ حقیقت میں کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی استدلال کرتا ہے تو تب یہ اس کا جواب دے سکتے۔ تیسری بات، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، کٹن دیا تھا، تو اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظالم ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، کیا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں؟ ظالم ہے اللہ کے نبی۔ کہیں تو ہے کیسا بولنا ظالم ہے؟ کیا اللہ کے نبی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، تو کیا اللہ کے نبی اپنے 3 بیٹیوں کو چھوڑ کر صرف ایک بیٹی کی خوشی کو دیکھیں؟ اگر کوئی کہتا ہے اس طرح تو گویا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگا رہا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ ظالم ہیں۔ جبکہ ایک دوسری حدیث میں ایک شخص آ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے علی یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں انصاف نہ کروں اللہ کا نبی ہو کر تو کون انصاف کر سکتا ہے؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نسل سے خوارج جیسی بری جماعت نکلے گی۔ تو آپ اور میں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، گویا کہ اللہ کے نبی کی اس بد دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے، اللہ نے بچائے۔ اچھا، تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جہیز دیا تھا حضرت فاطمہ کو، نہ اس سے استدلال آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ہی واقعہ پیش آیا شادی کا؟ اگر مان بھی کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں شادی کا ایک ہی واقعہ پیش آیا؟ کیا مدینہ میں مالدار صحابہ نہیں تھے؟ کیا مدینہ میں مالدار صحابہ نہیں تھے جن کے پاس مال و دولت تھی؟ مکہ میں مالدار صحابہ نہیں تھے جن کے پاس مال و دولت تھی؟ تو کیا اگر یہ چیز جائز ہوتی، اگر یہ چیز اچھی ہوتی، کٹنا لینا شریعت کی نظر میں ایک اچھا عمل ہوتا، تو کیا حضرت ابو بکر سے بڑا مالدار کوئی تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خاطر سب کچھ لٹا دیا؟ کیا ان کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جا رہے ہیں، ان کو جہیز میں کچھ دیتے؟ تو میرے بھائیوں، شریعت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی نظریے سے، کسی بھی ناحیے سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جہیز لے سکتے ہیں، جہیز لے سکتے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح، اچھا اب کوئی بولتا چلو کوئی صاحب مان لیں کہ جہیز دینا ثابت نہیں ہے شریعت میں، تو کیا خوشی سے ہمیں دے تو ہماری بیٹی کیا ہوگا؟ خوشی سے ہمیں ہماری بیٹی کو دیے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ مال جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہوا ہے کس کا ہے؟ کس
متعلق ہے؟ مال کے متعلق. ایک مال کہاں سے کمایا, دوسرا مال کہاں پر خرچ کیا. مال کہاں پر خرچ کیا, اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا. اور جس کے جب اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے آپ کو تو مال خرچ کرنے کے راستے بتلائے ہیں. اور قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا الصلاۃ تأمرک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, کہ کیا تمہاری نمازیں, حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کیا تمہاری نمازیں, تمہارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے, ہمیں پوچھتا ہے کہ ہماری مرضی میں ہمارے مال میں ہم جو چاہے کریں, آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین اس آیت سے بتا رہا ہے کہ مال میں جو ہے خرچ کرنے میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. مال خرچ کرنے میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی, بلکہ مال آپ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق خرچ کریں گے. کیسے خرچ کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق خرچ کریں گے. اس لیے اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء میں فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اے اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے کہ مال میں جو ہے اسراف نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے. کیوں؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. مال میں فضول خرچی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے کہ شیطان کا بھائی بن جائے؟ کوئی راضی ہے؟ کوئی شیطان کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بتا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, آپ مال کو بیکار فضول خرچی میں خرچ نہ کریں. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ, کہ مال کو فضول خرچی میں اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہوتا ہے. تو آپ وہ جہیز دے رہے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہے ہیں. آپ کٹنم دے رہے ہیں خوشی سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی ناشکری کر رہے ہیں, اسے ناراض کر رہے ہیں. آپ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کر کہ آپ کی زندگی میں خوشی آ سکتی ہے, آپ کی زندگی میں کامیابی آ سکتی ہے, آپ کی بیٹی خوش رہ سکتی ہے. اللہ کو ناراض کر کر, شیطان کو خوش کر کر کہ آپ کی بیٹی سکون کے ساتھ رہ سکتی ہے, ہرگز نہیں میرے بھائی. اب ایک سوال پیدا ہوتا, مولوی صاحب نہیں دیے تو کیا کرنا؟ لوگا بولتے ارے اتنا بڑا مالدار ہے, بیٹی کو کیا بھی نہیں دیا گیا. یا گھر کی عورتیں بولتی ہیں کیا ہے بچی ہے پیسہ بھیجیں گے, کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجنا چاہیے. تو میرے بھائیوں, لوگ پیدا ہوئے ہیں بولنے کے واسطے, تانا دینے کے واسطے. کبھی آپ چاہے اچھا کام کریں یا برا کام کریں, لوگ آپ کو سنائیں گے. تو کیا آپ کو لوگوں کی رضامندی, لوگوں کی خوشنودی چاہیے, لوگوں کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اگر آپ اللہ کو خوش کریں گے تو آٹومیٹک لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, نادا جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, فراہم ہو اے جبرائیل تم بھی محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اب وہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو بتاتے ہیں. فرشتے کہ اللہ رب العالمین فلاں بندے سے راضی ہے, فلاں بندے سے خوش ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو پورے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ وہ لوگوں کا محبوب بندہ بن جاتا ہے, لوگوں کا کیا ہے پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو ہمیں لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, لوگوں کی فکر کچھ کرنا, کل قیامت کے دن جب آپ جہنم کی آگ میں جائیں گے تو کون سا دوست آ گیا, کون سا جس شخص نے کہا کہ ارے فلاں نے کٹم نہیں دیا, کیا وہ آ کر آپ کو بچائے گا آگ سے؟ کل جب آپ کا حساب اللہ کے سامنے, آپ کو اپنے مال کا حساب دینا ہوگا, جب اللہ رب العالمین آپ سے اگر پوچھے گا کہ تم نے یہ مال میری اجازت کے بغیر میں نے جو نہیں بتایا اس راستے میں تم نے خرچ کیا ہے, تو کیا آپ کا دوست آ کر بولے گا نہیں اللہ میں بولتا ہوں کوئی خرچ کرا, آپ کا دوست آ کر آپ کو بچائے گا؟ ہاں, جو گھر میں جو عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں عورت یہ کہے گی, فلاں عورت یہ سنائے گی, کیا وہ جو عورت سنا رہی ہے وہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا پائے گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی, شریعت کے نظر میں آپ کٹنا کسی بھی ناحیے سے, کسی بھی حیثیت سے آپ نہیں لے سکتے. کسی بھی ناحیے سے آپ کٹنا کیا نہیں کر سکتے, لے نہیں سکتے. اچھا, اب
اب تو یہ جہیز کی شرعی حیثیت کے متعلق میں اب تک آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی کہ جہیز کیا ہے، جہیز کہاں سے آیا، جہیز کے معنی سب کو معلوم ہے، اس لیے میں اس کے معنی نہیں بتا رہا. جہیز کے معنی تیار کرنا، سامان دینا، سب کو معلوم، اس واسطے میں نہیں بتا رہا. فلما جہزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو اس میں بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر رہے تھے خاص سالی کے طور پر، تو جہازہ کا معنی سامان تیار کرنا، اور کٹن کے معنی تو معلوم ہے کہ بیوی جو لے کر آتی شادی کے موقع پر، یہ جہیز ہے. تو اب تک جہیز کسے کہتے ہیں، جہیز کیا لے سکتے ہیں اسلام میں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اسلام سے ثابت ہے، کیا خوشی سے دے سکتے ہیں. ہر رائے سے آپ پر یہ بات اب واضح ہو گئی کہ جہیز کسی بھی داعی سے درست نہیں ہے، کسی بھی طور پر آپ نہیں لے سکتے. اب میرے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے نقصانات کیا ہے. اگر کوئی انسان جہیز لیتا ہے، کٹنم دیتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جہیز ایک بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپ برائی کے اندر مدد نہیں کر سکتے، چاہے وہ جہیز دینے والے ہو یا لینے والے ہو. خوشی سے دے رہے ہو تب بھی آپ کیا کر رہے ہیں، برائی میں مدد کر رہے ہیں، اور یہ گناہ ہے. اس سے وجہ سے کیا ہوگا، معاشرہ تباہ ہوگا. کیا ہوگا، معاشرہ تباہ ہوگا. جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. دیکھیے اب جہیز کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ مرد عورت پر ذمہ دار ہے. جب جہیز کا مال لے گا، جب اس کی بیوی جہیز لے کر آئے گی، یہاں پر کیا بیوی اس کی بات سنے گی؟ کیا بیوی اس کی بات سنے گی؟ کیا بیوی کے اخلاقی کوتاہیوں پر وہ کچھ منہ کھول سکے گا، کچھ منہ کھول کر بول سکے گا؟ یا سسرال والوں کی طرف سے اگر کچھ ڈیمانڈز آئے، سسرال والے اسے گھر جوائی بنا لے، یا کچھ اس طرح کا مطالبہ آئے، یا بیوی کو الگ کر دو، کچھ بول سکتا؟ ان کے احسانات پیچھے دبا ہوا ہے، ان کے احسانات کو پورا کرنا ہے. تو انسان یہاں پر اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. کیا ہوتا ہے جہیز کا نقصان؟ انسان اپنے مرد ہونے کی حیثیت کھو دیتا ہے. عورت اس کے اوپر ذمہ دار بن جاتی ہے، عورت اس کے اوپر ذمہ دار بن جاتی ہے. عورت کا غلام بننا پڑتا ہے، اسے عورت کی باتیں سننا پڑتا ہے. اب والدین کو شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہماری بات نہیں سن رہا، جورو کا غلام ہو گیا، سسرال والوں کی طرف سے ایک بات کر رہا ہے. بھائی اسے کون مارے، اس کا سبب کون بنے؟ تمہیں اس کا منگے جب شادی کا ٹائم آیا تو اسے اس طرح اس کی حالت کرنے کے ذمہ دار کون تھے؟ بچے کے والدین تھے، ان کے امی ابا تھے. خاص طور پر عورتیں، ان کے لیے میری نصیحت ہے کہ بہت سی عورتیں کیا ہے، بیٹا ہے تو گھر میں جہیز آنا. تو انہیں یاد رکھ لو کہ بعد میں اگر آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر ماں کو تکلیف ہوتی، ارے میں اس کے واسطے اتنا کری نا، اتنے سال پالی، اس کے اچھے گھر میں شادی کرائی، اتنا جہیز ہم کو لائی، آج میری بات نہیں سن رہا، کون اس موڑ پر لائے اسے، کون اس مقام پہ کھڑا کرے اسے؟ ابھی تو کھڑا کرے. جب بیوی کے احسانات ہوں گے تو انسان احسانوں کا غلام ہوتا ہے. جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو فطری طور پر آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا کروں. جب آپ بیوی کا کھا رہے ہیں تو بیوی کی بات سنیں گے نہیں. جب بیوی کے گھر والوں کی کھا رہے ہیں تو بیوی کے گھر والوں کی بات نہیں سنیں گے. تو اس وجہ سے معاشرہ کا نظام جو اللہ رب العالمین نے فطرت بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ معاشرے میں مردوں کی ذمہ داری اور مردوں کی نگرانی ہو، آپ اسے الٹا کر رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں. اور فطرت سے بغاوت کر کر آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گے، آرام کی زندگی گزار سکیں گے، آپ کی شادی کی زندگی، ازدواج کی زندگی آرام سے کٹے گی؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں. اسی طرح یہ سنت کی بھی مخالفت ہوگی. پہلا اللہ کے قانون فطرت کی مخالفت، دوسرا کیا ہے، سنت کی مخالفت. سنت کی مخالفت کیسے ہے؟ سنت میں کیا ہے، شادی کا طریقہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان بیان کیا ہے. کئی بار سنے ہوں گے آپ واقعہ کہ شادی ایک دم آسان مسئلہ ہے. انسان کے لیے شادی کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث وحدہ کا واقعہ جو سنے ہوں گے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں تھی. ایک سے دو بار، تین بار اس عورت نے اپنا سوال دہرایا. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش تھے، جواب نہیں دے رہے تھے. تو وہاں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے شادی کی ضرورت ہے، میری شادی کرا دو. تو
اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عورت سے کٹنم لیتے لیکن شریعت میں کیا ہے عورت کو آپ مہر دینا ہے. جب مہر کی کٹنم جو ہے لاکھوں میں رہتے لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو ہزاروں میں سووں میں دیتے. تو مہر کتنا بھی دے سکتے ہیں لیکن دیکھیے ہمارا الٹا نظام جب جھپٹنے کی باری آتی ہے سامنے والے سے لینے کی باری آتی ہے تو ہماری بات لاکھوں میں چلتی. جب ہمارا جو دینا واجب ہے جس کے بغیر آپ کی شادی ہو نہیں سکتی. اگر مہر کے بغیر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی شادی نہیں. جو تعلقات قائم کرے گا وہ غیر اسلامی ناجائز تعلقات ہوگی. تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا اچھا بھائی تم شادی کرنا چاہتے ہو بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے. مہر دینے کے لیے بیوی کو کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی بولتے جاؤ جاؤ لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لاؤ اس کے ذریعے تم اپنی بیوی کو مہر دے سکو. تو وہ شخص جاتا ہے ڈھونڈ کر آتا اور کہتا ہے اللہ کے نبی نہیں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس. لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اب پیسہ اب مہر کے بغیر تو کیا ہے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ شخص کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک ازار ہے یعنی ایک کپڑا ہے جسے میں باندھتا ہوں استعمال کرتا ہوں رات میں اوڑھ لیتا ہوں ایک کپڑا ہے میرے پاس. تو اللہ کے نبی پوچھتے کیا مجھے مہر دے دیں گے. تو کہتا ہے ہاں میں اس میں سے آدھا کپڑا دے دوں گا. تو اللہ کے نبی بولتے ہیں جب آدھا کپڑا دینا لوگے نا تمہارے کام کا آئے گا اس کے کام کیا آئے گا. اب وہ صحابی خاموش ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اچھا چلو بھائی قرآن کی کچھ صورتیں تمہیں یاد ہیں. تو شخص کہتا ہے فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں. تو اللہ کے نبی اس عورت سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں قرآن کی یہ صورتیں یاد ہیں. تو عورت کہتی یاد نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس قرآن کی صورتوں کے ذریعے تمہاری شادی کر دیا. اب دیکھو کتنی سادی ہے شادی میں. یہاں پر کیا ہے بینڈ باجے ہے کٹنم ہے جہیز ہے ہاں بچے کی نوکری دے کر شادی کیا ہے ایک دم آسان مسئلہ ہے. آج ہم نے کیا ہے اپنے رسوم و رواج کے طور پر سیٹل ہونے کے نام پر چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو کئی لڑکے آج شادی کیوں نہیں کرتے ابھی سیٹل ہونا ہے ابھی گھر بنانا ہے ابھی کمانا ہے. بھائی اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ رب العالمین اس کا رزق نہیں دیتا ہے. مرنے تک جب تک اس کا ایک دانہ بھی باقی ہے اس وقت تک وہ نہیں مرتا. جب رزق کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اسی طرح جہیز کا یعنی کٹنم کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس سے معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. کیسے؟ جہیز کی وجہ سے معاشرے میں لالچ اور حرص پیدا ہوتی ہے. جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث کا آگے تھوڑا کیا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا الشح تم لالچ سے بچو کیونکہ تمہارے سے پہلے جتنے قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہے اس کا سبب کیا تھا لالچ تھی. اس کا سبب کیا تھا حرص تھی. اس کا سبب کیا تھا لوگوں سے لوٹنے کی خواہش تھی. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا معاشرہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا. اس طرح تمہاری بھی ہلاکت ہو جائے گی تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک اور نقصان یہ کیا ہوتا ہے جب کٹنم مانگتا ہے انسان تو اس کی وجہ سے حرام خوری کے راستے نکل جاتے ہیں. اب مالدار جو ہے وہ اللہ رب العالمین دیا کسی طرح دے دے گا لیکن چونکہ جب معاشرے میں ٹرینڈ بن جاتی ہے چیز تو کیا ہوتا ہے غریب بھی دینا ہی پڑتا ہے اسے معاشرے میں دے حالانکہ شریعت میں نہیں ہے. اب دیکھا دیکھی کیا کرتا ہے وہ دینے کے چکر میں پہلے ہی جو غریب ماں باپ جو غریب بچی کا باپ ہوتا ہے اس کے گھر میں 3-4 اگر بیٹیاں ہوں پہلے سے وہ پریشان رہتا ہے. اگر کچھ رنگ کم ہے تو اس کی پریشانی کچھ بال کم ہے تو اس کی پریشانی غریبی ہے اس کی پریشانی ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. اب دلہے والے جاتے ہیں دیکھنے لڑکے والے اب دیکھتے ہیں کہ بچی کے اندر فلاں کمی ہے ذرا ہیٹ کم ہے یا ذرا رنگ کم ہے. اب اس کے باپ سے جتنا چاہو مانگو یہ دے دیتے. کیا کرتے ہیں بچی کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے باپ سے جتنا چاہے مانگ سکتے ہیں. کیا کرتے مانگ. اب باپ بھی مجبور ہے بیچارہ کیا کرتا ہے اس کے گھر میں 3-4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کیا کرتا ہو. اب سوچتا کہ اگر یہ رشتہ چلا گیا پھر دوسرا رشتہ آتا کہ نہیں اب آنے والا اس سے زیادہ مطالبہ کرتا تو مان لیتا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. اب ایک بات بتاؤ جو باپ بچپن سے 2-3 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع نہیں کر پایا مزدور قسم کا انسان ہے دن کو 400-500 کماتا ہے 1000 روپے بھی کماتا ہے 30,000 روپے کا مہینے کو بھی کما لے گھر کا خرچہ ہی چل جاتا ہے. تو جو باپ 25-20 سال تک 1-2 لاکھ جمع نہیں کیا اب منگنی ہونے کے بعد اگر کہا جائے اسے 3-4 لاکھ روپے جو ہے کٹنم ہونا گاڑی ہونا فرنیچر ہونا 3-4 لاکھ روپے خرچہ اس کے اوپر آیا اب وہ بیٹی کی شادی کرنا ہے اسے کیا کرتا
کس کے پاس جاتا ہو؟ فائنانسر کے پاس جاتا، سود کا پیسہ لے کر آتا. تو کٹنم کی وجہ سے آپ جتنا گناہ، یاد رکھیں، جتنا گناہ کٹنم لانے کی وجہ سے اس باپ کو مل رہا، اس سے زیادہ گناہ کٹنم کا مطالبہ کرنے والوں کو ملے گا. اس کی وجہ سے وہ کٹنم کے جہیز کے یعنی سود خوری کے فائنینسر کے چوکٹ پر ہو جا رہا ہے. اب دیکھیے، اب کٹنم کا لا رہا ہے، نکاح میں جو ہے نکاح کی دعوت بنا کھلا ہے، پیسے کاٹتے، کٹنم کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کا پیسہ. جب حرام کا پیسہ تو وہی بچہ بھی کھا رہا، بچی بھی کھا رہی. انسان جب شادی کرتا ہے، اس کے بعد جب بیوی کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، تو اس وقت جو جس نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے اسٹور کر نہیں رکھا ہے جسم میں. پہلے سے یہ اسٹور نہیں ہوتا ہے. جب انسان اس وقت اس کا ویٹ بنتا ہے، جب تعلقات قائم کرتا ہے، اس وقت یہ چیز جنریٹ ہوتی ہے. اب کھایا کون سا چیز ہو؟ حرام کا کھایا، اس کے خون میں حرام کا ملا. اب اس حرام کے نطفے سے اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب کیا وہ متقی بنے گا؟ بچہ جو پیدا ہوا ہے حرام کا کھانے سے، ماں بھی کھائے باپ بھی کھایا، اب ماں باپ جا کر ملے، اس حرام کے کھانے کا اثر اس کے اوپر ہوگا ہی ہوگا. اب اس نطفے سے جو بچہ آئے گا تو کیا وہ متقی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا. اب دیکھ رہے کہ چھوٹی عمر میں ایسے ایسے کام کرتا کہ والدین پریشان، ارے بچہ ہمارا کیا ایسے ہاتھ سے نکل رہا، کہیں کو نہیں نکلے گا بھائی. جس کے جب رنگ دکھائے گا کہ جب حرام کے حصے، آپ حرام کے حصے سے پیدا کرے حرام کا کھا کر، تو وہ وہی کام بتائے گا، وہی کام کرے گا اور جہنم تک جانے کا سبب بنے گا. اب اچھا آپ بتاؤ، جو لوگ یہاں پر قوم والوں کی دیکھتے ہیں، معاشرے والوں کی دیکھتے ہیں، تو کیا معاشرے والے آ کر آپ کے بچے کو جب بگڑ گیا ہے اسے سنبھالتے ہیں؟ جس معاشرے پہ آپ بہانہ اٹھاتے، جس معاشرے کا یہ لیتے ہیں آپ سہارا، کیا اس معاشرہ آپ کو یہ کر سکتا؟ اگر آپ کو حرام خود سے آپ کا بچہ پیدا ہو گیا، جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، کوئی آپ کو یہ کر سکتا؟ اب کئی بچے کیا ہوتے ہیں، کئی نوجوان سن کر توبہ کر لیتے ہیں کہ جہیز نہیں لیں گے، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے کہ والدہ کا پریشر، امی کا پریشر. اب امی کو بولا بچہ جا کر، امی میں جو ہے جہیز کے بغیر شادی کر لوں گا، کٹنم کے بغیر شادی کر لوں گا. ماں بولتی تو گھر سے جا، تجھے کوئی ایسے بھی مسئلہ ہے. تو اس موقع پر بچے کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر انکار کرتے ہو. کیوں آپ کے دن آپ کا بچہ اگر جہنم کا ایندھن بن رہا ہے تو کیا آپ کی والدہ جو بچے کی دائی آئے اسے بچائے گی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کا منظر کیا کھینچ رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کے دن بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، بیٹا ماں باپ کو نہیں پوچھے گا، ماں باپ بچوں کو نہیں پوچھیں گے. کل قیامت کے دن آپ کی اولاد، آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ جہنم کے ایندھن بنے، فاسق و فاجر بنے، معاشرے کا گنڈا بنے؟ آپ اس کو یہ چاہتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کے اس خون سے تاثیر سے آپ کا بچہ ایسا بن جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ بچا سکتی ہے، آپ شادی کا انکار کرتے ہیں. یہ معاشرے میں سود خوری، حرام خوری کا ایک سبب بن جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو ہے آپ کے آنے والی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا، آپ کی آنے والی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا. اسی طرح سود جب انسان کٹنم کا مطالبہ کرتا ہے انسان، تو راستہ غلط ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو غریب بچوں کے ماں باپ ہیں، جن کے گھر میں 3 4 بیٹیاں ہیں، اب ایک بیٹی کو 5 6 لاکھ کر 20 لاکھ 25 لاکھ کی شادی کرانا چاہے، وہ کہاں سے کرا پائے گا؟ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، زنا عام ہو جائے گا. ایک سروے کے مطابق 1 مہینے پہلے جو سروے گزرا ہے، جس میں 200 سے زیادہ مسلم بچیوں نے بھاگ کر ہندوؤں سے شادی کر لی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. جس کے کئی ایک اسباب ہیں، میں یہ نہیں کہتا صرف جہل ایک سبب ہے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ غریب والدین جو اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرا سک رہے، جن کی عمر گزرتی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اس وجہ سے ہمارے شادی کے رسوم و رواج، کٹنم وغیرہ کے، یعنی شادی کے جو رسوم و رواج ہم نے بنا دیے ہیں، اس وجہ سے معاشرے کے اندر یہ برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. آج مسلم بچیاں بھاگ کر گھروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح جہیز کا ایک اور سبب یہ ہے کہ کئی واقعات آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے. واقعہ ایک لڑکی جو عائشہ نام کی تھی، خودکشی کر لی. اس کا سبب بھی کیا بتاتے ہیں؟ جہیز. یعنی آپ جب کٹنم کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جاہلیت کی ایک رسم زندہ ہوتی ہے،
यानी इस्लाम आने से पहले जो जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था इस डर से कि जो है उनकी निगरानी करना है, उनको पालना पोसना है, जंगलों में जो है खेती बन जाएगी, इज्जत चली जाएगी, बचपन ही में डाल देते थे। आज हमारे माशरे में शादी होने के बाद या तो बच्चे खुदकुशी कर ले रहे या उसके बच्चे के वालिदैन जबरदस्ती जुल्म ज्यादती कर उसे मार दे रहे। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म याती यौमल क़ियामह, कि तुम जुल्म से बचो, कल क़यामत के दिन ये जुल्म क्या होगा, तारीकियों की शक्ल में आपके सामने होगा। जब पुलसिरात में गुजरने के लिए आपको रोशनी की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी, इस वक्त ये जुल्म क्या करेगा, आपके अतराफ अंधेरा बनकर आपको घेर देगा। और इंसान देखिए घटना की वजह से जुल्म की तीनों किस्मों में इंसान शामिल हो जाता है। जुल्म की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं। एक अज़्ज़ुल्म मा अल्लाह, आप अल्लाह के साथ जुल्म करें। अब अल्लाह के साथ जुल्म कैसा है कि अल्लाह ने जो अहकामात दिए शादी के, जो आसान बनाया है, मर्द की जिम्मेदारियां दी, आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये अल्लाह का हक मान रहे हैं, अल्लाह के साथ जुल्म हो रहा है। एक अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, कैसे मासियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, आप अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। और एक तीसरा है जुल्म माल इबाद, लोगों के साथ जुल्म करना, दूरन वाले के पास, बच्ची वालों के पास उनका माल मांग कर आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो इंसान इस वजह से जुल्म के तीनों शक्लों को जमा कर रहा है। तो नौज़ बिल्लाह के क़यामत के दिन 3 तारीखियां उसके साथ होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे और आपको इससे बचाए। मतलब हाजिर तो और कई नुकसानात हैं, चूंकि वक्त हो रहा है तो इसके चंद तदारुक कैसे हम इससे बच सकते हैं उसके बारे में 2-3 बातें बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज इससे बचने के लिए हमें हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर इस्लाम के मुताल्लिक़ बेदारी लाना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, इस्लाम के मुताल्लिक़ बेदारी लाना चाहिए। अगर आप कट्टन की रस्म को खत्म करना चाह रहे हैं, जो माशरे का एक नासूर है, जो पूरे माशरे को तबाह किए हुए, मुसलमानों को नहीं हिंदुओं को भी। आप देखिए कि जो खुदकुशी का एक वाकया हुआ है, ये पहला वाकया नहीं है, आप सुने हजारों वाकयात होते रहते हैं, सिर्फ ये वायरल हो गया इस वजह से मशहूर हो गया, लेकिन कई वाकयात आप लोगों ने सुने होंगे सिर्फ जहेज कट्टन की वजह से खुदकुशियां हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदकुशी जायज है, दुरुस्त है, हरगिज़ नहीं। खुदकुशी किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है, ये बुज़दिली की अलामत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है। लेकिन इसका सबब कौन बन रहा है, इसके एक सबब आप बन रहे हैं, तो इस वजह से हमें इस सिलसिले में मुतनब्बे रहना चाहिए। तो इसे लोगों को शरीरी हैसियत से वाज़ेह करना है और उनके सामने बताना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक और आयत में फरमाया, सूरह निसा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, बातिल तरीके से मत खाओ। उसके बाद जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व मन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन सौफ़ा नुस्लिही नारा, और जो शख्स मालूम होने के बावजूद, पता होने के बावजूद जुल्म ज़्यादती करते हुए दूसरों का माल खाता है, उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा। सौफ़ा नुस्लिही नारा, आप जहन्नम में जाएंगे। तो इसमें रोकने का सबसे अहम रास्ता यही है कि आप हमारे नौजवानों को, हमारे माशरे को जो इस्लामी तालीमात है, इस्लामी अहकामात है, उससे रोशनास कराएं। इसी तरह अब एक और मसला अता ये हो सकता है कि आप समाजी बाइकाट करें, यानी आप किसी के जमात में किसी के बारे में मालूम हो रहा है कि फलां शख्स जहेज लेकर शादी कर रहा है, आप उसकी शादी में शरीक ना हो, उसके खुशी और गम में आप शरीक ना हो। खासकर वो लोग जो माशरे पर जिनका असर रसूख होता है, जो माशरे के बड़े हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनके ना जाने की वजह से असर पड़ेगा, वो असरअंदाज होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर तुम में से कोई शख्स माशरे में कोई बुराई देखता है, कोई कोताही देखता है, और उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर हिम्मत है, और वो पावरफुल है, और उसकी बात मानी जाती है, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हाथ के जरिए, मतलब अपने पावर के जरिए, अपने ताकत के जरिए उस बुराई को रोके। यानी कई रिश्तेदार माशरे में, खानदान में भी होते हैं कि घर के बड़े जो होते हैं उनका शादी में आना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसे लोग अगर शादी में नहीं जाएंगे तो इस वजह से उनके ऊपर, यानी जो लोग ले रहे हैं उनके ऊपर एक तरह से आप दबाव डाल सकते हैं, एक तरह से रोक सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर सकते हैं। इसी तरह एक और रास्ता यह हो सकता है, जो गरीब बच्चियां हैं नौजवान, उनसे शादी करें। गरीब बच्चियां हैं नौजवान, उनसे शादी करें। आप हरगिज़ ये ना देखें कि आपकी रोजी कम पड़ जाएगी, आपका रिस्क कम पड़ जाएगा। मैं आपको एक हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तंगदस्ती की शिकायत करते हैं,
کہتے ہیں اللہ کے نبی میری زندگی بڑی تکلیفوں میں گزر رہی ہے, میرا گزارا بڑا سخت گزر رہا ہے, کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں, کبھی کھا رہا ہوں تو کبھی نہیں کھا رہا ہوں, آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے, کوئی ایسا علاج بتائیے جس سے میری زندگی ذرا خوشحال ہو جائے, میری زندگی میں اللہ رب العالمین برکت دے دے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں جاؤ شادی کرو. اب یہ صحابی پریشان, اللہ کے نبی میں بول رہا ہوں کہ مجھے ہی کھانے کے لیے نہیں ہے, آپ کہتے ہیں شادی کر لو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ شادی کرو, ہی میرا وہ صحابی جاتے ہیں شادی کرتے ہیں, آتے ہیں 15 دن کے بعد آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہے کیسی گزری زندگی. کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بتاؤ, پہلے خود میرے لالے پڑ رہے تھے, اب میرے ساتھ میری بیوی کے بھی لالے پڑ رہے ہیں. میری بیوی بھی جو ہے ایک ٹائم کا کھا رہی, ایک ٹائم کا نہیں کھا رہے, ایک ٹائم کا ہم کھا رہے, یا آدھا آدھا کھانا پڑ رہا ہے ہمارا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, تم دوسری شادی کرو. کیا بولے اللہ کے نبی, تم جاؤ دوسری شادی کر لو. وہ صحابی پریشان, ارے بھائی ایک شادی کر اس میں آپ نہیں پال سک رہا ہوں, اب دوسری شادی کر لو بولے اللہ کے نبی. صحابی جاتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں ہوگا, جا کر شادی کر لیتے ہیں. پھر ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں, کہ اللہ کے نبی پوچھتے کیا ہوا بھائی, پہلے تو 15 دن کے بعد آئے تھے, اب کیا ایک ہفتے کے بعد ہی آتے ہیں. تو بولے اللہ کے نبی کیا بتاؤ, اب جو ہے مجھے پورا بھوکا رہنا پڑ رہا ہے, اب جو بھی رہا میری دونوں بیویوں کو کھلا رہا ہوں, اب میں ایک دم بھوکا پڑ گیا ہوں. اللہ کے نبی مجھے کوئی راستہ بتایا, آپ کی بات سن کر میں تو شادیاں کر لیا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا جاؤ, کل آؤ, کل بتاتا ہوں. تو وہ صحابی کا آتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی شاید کے واسطے کوئی کام ڈھونڈے ہوں گے, کہتے ہیں جاؤ تیسری شادی کرو. وہ صحابی پریشان, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تیسری شادی کر لو. لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن کہ تیسری شادی کر لی. اب اس کے بعد 1 مہینے تک غائب بنتا. 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے, تو اللہ کے نبی پوچھے بھائی کیسی گزر گئی زندگی. تو انہوں نے کہا اللہ کے بڑے مزے میں گزر رہی. کیا کہا, اللہ کے نبی میری زندگی بڑے مزے میں گزر رہی ہے, کہ جو میری تیسری بیوی تھی ان کو ایک کام آتا تھا چٹائیوں کو, یعنی کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا. میری بیوی جو ہے میری دوسری 2 بیویوں کو سکھا لی, دن میں 3 چٹائیاں بنتی ہیں, میں جا کر بیچتا ہوں, 3 درہم آتے ہیں, 1 درہم خرچہ ہوتا ہے, 2 درہم میرے پاس سیونگز بچ جا رہے ہیں. تو دیکھیے رزق کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. اب غریب بچی کو آپ کے گھر میں لائیں گے تو آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جو روزی آپ جو کما رہے 500 400 اس میں سے کم پڑ جائیں گے. نہیں, اس کا جو رزق ہے اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں لکھا لیا ہے. اس کا جو رزق ہے اس نے اپنے ماں کے پیٹ میں لکھا لیا ہے. اللہ جو ہے آپ کو برکت دے گا, آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. یہ چند راستے تھے جس کے ذریعے ہم اس جہیز کی رسم کا یعنی اس کا کلب کا تدارک کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو دینی تعلیمات ہیں شادی کے سلسلے میں, جو اسلام کی شریعت کو آسان بنایا ہے, نکاح کو آسان جو اللہ کے نبی نے بنایا ہے, شریعت نے بنایا ہے, ہم اس پر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق ایک دم آسان انداز میں شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اپنی بیٹیوں پر خرچ کرتے ہیں سمجھے اگر آپ مالدار بھی ہیں تب بھی آپ اس جرم میں شامل ہوں گے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یہ بات اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ اس بارے میں آپ کو پوچھے گا. اللہ اس بارے میں آپ کو پوچھے گا. ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے میں اللہ کے پاس بچ جاؤں گا, ہرگز نہیں. آپ کی وجہ سے معاشرے پر اگر اثر پڑتا ہے, اگر آپ کی وجہ سے کسی غریب کی بیٹی گھر پر بیٹھ جا رہی ہے تو اس کا خدا نخواستہ کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو ایک سبب آپ ہونے کی وجہ سے ایک گناہ آپ کی طرف بھی پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں سیدھی سادی شادی کرنے, کٹکم جیسے اس مہلک بیماری سے ہمیں امت مسلمہ کو پورے انسانیت کو بچائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, ہمیں اللہ رب العالمین اسلام سے جڑ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو تنگ دست محتاج ہے اللہ رب العالمین تو ان پر شادی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں شفا عاجلہ اور کاملہ سے نوازے. اور ہم میں سے جتنے لوگ ہدایت کے واسطے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں متمنی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ان کے گھر والوں کو ہدایت سے نوازے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے جو انعامات ہیں اس کا مستحق بنائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.